ہٹا دے، چاند کے دو ٹکڑے کر دے، ستارے کو اپنی ڈہڑی پر اتار دے، جس کو دیکھ کے خدا یاد آنے لگے۔ اس سے بڑی نشانی اس کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ اب اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ دیکھو علی کو، پہچانو مجھے، ذکر علی کا کرو گے عبادت میری ہو جائے۔ یہ ہے راز کہ زندگی کا مقصد ہے اللہ کو پہچاننا، اور اللہ کو بنا علی کے پہچانا ہی نہیں جا سکتا، اس کی معرفت حاصل ہی نہیں کی جا سکتی۔ یہی سبب ہے کہ شاعر نے کہا کہ کیا فرمایا؟ شعراء کرام نے مختلف اس موضوع پر، اس حقیقت کو آشکار کرنے کے لیے سینکڑوں مصرے کہے۔ غالب کہتا ہے کہ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست۔ کیا کہا؟ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست۔ غالب کہتا ہے کہ جو دوست ہے نا، اصل جو دوست ہے اللہ، اس کی بو کہاں سے آ رہی ہے؟ ندیم سے اس کی بو آ رہی ہے۔ جو ندیم کون ہے؟ بادشاہ کے پہلو میں بیٹھنے والا، اس کا سب سے قریبی دوست۔ غالب کہتا ہے کہ وہ تو نظر نہیں آتا، تو جو ندیم ہے نا، اس سے اسی کی بو آ رہی ہے۔ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مولا ان بچوں کو سلامت رکھے، ان کی توفیقات میں مزید اضافہ عطا کرے، ان کے والدین کو اور ان کے سائے کو ان کے سروں پر قائم اور دائم رکھے۔ یقیناً یہ فرش عزا کا معجزہ ہے، اور والدین کی تربیت کا اعجاز ہے، اور ماں کی شرافت اور باپ کی شرافت کا ثبوت ہے کہ فرش عزا پر بیٹھ کر جو بچہ نعرہ لگاتا ہے، اس لیے کیونکہ علی کا نعرہ وہ لگا سکتا ہے کہ جو خطاؤں سے دور ہو، کیونکہ علی کا نعرہ آسمانوں پر معصوم فرشتے نے ہی لگایا ہے۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ تو غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بوتراب سے، کہ غلامی علی کی کرتا ہوں عبادت اللہ کی ہو جاتی ہے۔ مشغول حق ہوں بندگی بوتراب میں۔ تو شاعر نے کہا، ملا امینی فرماتے ہیں کہ ہا علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی و ظہر۔ ملا امینی جو ہے وہ کوئی معمولی شاعر نہیں۔ ہا علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی و ظہر۔ کہتے ہیں علی بشر تو ہے، مگر کیسا بشر کہ رب نے اس میں تجلی بخشی اور اپنی صفتوں کا اظہار علی کی ذات کے ذریعے فرمایا۔ ہا علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی و ظہر۔ شاعر نے اس پر تضمین فرمائی، اور تضمین فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بشر کیسا بشر، مظہر اوصاف خدا، مطلع انوار خدا، بادشاہ ارض و سما، صاحب دستور و قضا، حاکم فرمان و قدر، علی بشر کیف بشر۔
دیکھیے علی کا ذکر قرآن مجید کی تلاوت کی طرح ہے، اگر سمجھ میں نہ بھی آئے تو روح محسوس ہونے لگتی ہے۔ علی کا تعلق روح سے ہے۔ کیسا بشر؟ مظہر اوصاف خدا، مطلع انوار خدا، نور ہدایت کی پہلی کرن کو علی کہتے ہیں۔ مطلع انوار خدا، بادشاہ ارض و سما، جس کا حکم اور اقتدار عرش و فرش پر محیط ہے۔ بادشاہ ارض و سما، صاحب دستور و قضا، حاکم فرمان و قدر، جو اپنا اقتدار قضا و قدر پر بھی رکھتا ہے۔ حالیٌ بشر کیف بشر، چے بشر، کیسا بشر؟ مرشد جبرائیل امی، مرشد جبرائیل امی، خالق آئینہ بین، خالق آئے ہائے ہائے نور الہش بے جبین، جس کی پیشانی سے اس کے رب کا نور پھوٹتا ہے۔ نور الہش بے جبین، آئینہ خالق بین۔ اگر اس کی تصویر دیکھنی ہے نا تو وہ اسی کے آئینے میں نظر آئے گا۔ توجہ، ایسا ہی ہے نا کہ اگر سورج کی روشنی آئینے میں پڑے، سورج کی روشنی جب آئینے میں پڑتی ہے تو سورج بھی آئینے کی طرح روشن ہو جاتا ہے۔ سورج کی روشنی جب آئینے میں پڑی تو سورج کی تجلی جب پڑی تو یہ نور جو تھا نا سورج کا، میری طرح دیکھتے رہیے گا، جب سورج کا نور پڑا آئینے میں تو آئینہ سورج کی طرح روشن ہوا، سورج کی طرح آئینہ روشن ہوا، اور وہ جو نور تھا آفتاب کا اس کا انعکاس ہونے لگا، منعکس ہونے لگا۔ نور سورج کا آئینے میں پڑا اور ہم تک پہنچا، نور پہنچا آئینے کے ذریعے۔ سورج کا نور جب ہم تک پہنچا تو بعض نفوس ایسے بھی تھے جو تاب نہ لا سکے نور کی، اور بولے یہ آئینہ نہیں ہے، یہ تو سورج ہے۔ اب آئینہ بھی سچا آئینہ تھا، آئینہ بھی سچا آئینہ تھا، تو وہ کہنے لگا کہ سن، میں سورج تو نہیں، اس کے نور کا مظہر ہوں، لیکن معمولی آئینہ نہ جاننا، مجھ میں اس کے نور کی تجلیاں منعکس ہو رہی ہیں۔ بس دو طرح کے گروہ ہوئے، ایک وہ جس نے آئینے کا انکار کر دیا یہ کہہ کے کہ سورج کے سامنے ہم آئینے کا اعتراف نہیں کریں گے، وہ بھی گمراہ ہوا، اور جس نے یہ کہا کہ آئینہ سورج ہے وہ بھی گمراہ ہوا۔ آئینے نے بتا دیا نہ میرا انکار کرو، نہ مجھے سورج سمجھو، نہ مجھے معمولی جانو، میں آئینہ ہوں لیکن معمولی آئینہ نہیں، وہ آئینہ ہوں جس میں آفتاب کا نور منعکس ہو۔ تم اگر سورج کو دیکھو گے تو اندھے ہو جاؤ گے، سورج کو دیکھنے کی جرت نہ کرنا۔ اگر سورج کے نور سے فیضیاب ہونا چاہتے ہو تو میرا وسیلہ اختیار کرنا، یہی دین اسلام ہے کہ نور الہش آئینہ خالق بین، نور الہش
بے جبین ناطق قرآن مبین، جو اس زمین پر اللہ کا بولتا ہوا قرآن ہے، قاسم و فردوس و سخر، جو جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے، ہا علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی وظہر۔ اور ایک شاعر نے کمال کر دیا یہ کہہ کے کہ غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی، غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی، علی خدا نظر آیا اگر غلط دیکھا۔ غلط نظر بھی علی میں نہ پا سکی پستی، علی خدا نظر آیا اگر غلط دیکھا۔ سید عابد حسین صاحب بخار سے سخت بیمار ہیں، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا کائنات کے صدقے میں اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ اور کلی عطا فرمائے۔ تو غلط نظر بھی علی، اگر علی کو غلط نظر سے بھی دیکھو گے نا تو معمولی نظر نہیں آئے، غلط نظر بھی علی نے نہ پا سکی پستی، علی خدا نظر آیا۔ معمولی نہ جاننا علی کو، اس لیے کیونکہ ساسا ابن سوہان تھے نا مولا کے شاگردوں میں سے، ایک دن آئے ساسا ابن سوہان اور کہا مولا روح میں آگ لگ گئی میری۔ علی نے پوچھا کیا ہوا ساسا؟ کہا مولا کچھ سوالات ہیں جو دل کی دیواروں سے ٹکرا رہے ہیں، اگر ناسودہ رہ جائیں گے تو تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے۔ میرے مولا نے مسکرا کے کہا ساسا پوچھو۔ کہا مولا میں سمجھ سکتا ہوں تھوڑا بہت کہ آپ کی فضیلت کیا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے، آپ کی رفعت کیا ہے، آپ کی بلندی کیا ہے۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا ایک طرف آپ کی عظمتوں کو دیکھتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ جب رسول نے جانے قصوں میں آ کے یہ کہہ دیا کہ سلمان جو دل چاہے مجھ سے مانگ لے، سلمان نے اس وقت نبی سے کچھ نہیں مانگا، سیدھے اپنے مولا کے پاس گئے اور جا کے کہا مولا رسول اللہ نے کھلی چھوٹ دے دی، آج یہ کہہ دیا کہ سلمان جو دل چاہے علی سے مانگ لو، جو دل چاہے مجھ سے مانگ لو۔ مولا نبی سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ دنیا کی تمنا مجھے ہے نہیں، اقتدار مجھے چاہیے نہیں، زر و جواہر مجھے چاہیے نہیں، درہم و دینار کی ضرورت مجھے ہے نہیں۔ سلمان مانگے نبی سے تو کیا مانگے؟ میرے مولا علی نے مسکرا کے کہا سلمان جب تیرا نبی عرش کی بلندیوں پر گیا تھا نا تو اللہ نے 70,000 راز بیان کیے تھے اپنے حبیب سے، بس یہ جا کے پوچھ لے کہ ان 70,000 رازوں میں سے ایک راز نبی مجھے بیان کر دیجئے۔ سلمان دوڑا ہوا گیا، ذوق و اشتیاق کی آگ لگی ہوئی۔ سلمان نے جا کے کہا نبی اللہ میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ نبی نے پوچھا کیا مانگنا چاہتا ہے؟ کہا وہ جو عرش کی بلندیوں پر اللہ نے بلا کے آپ سے 70,000 راز بیان کیے تھے، بس ان رازوں میں سے ایک راز بیان کر دیجئے۔ نبی نے مسکرا کے کہا سلمان ملایا علی سے۔ زہرا کا شوہر حسنین کا بابا، داماد پیمبر، مولود کعبہ، ایک حق کا نعرہ، بادر کے فاتح، دل کھول کے بولو، ذرا پیار سے بولو، سب مل کر بولو، نعرہ پوری طاقت کے ساتھ نجف کی دہلیز تک آواز جانی چاہیے۔
کہا ملایا علی سے، تو کہا سن. اس لفظ سن نے وہی نغمہ پیدا کیا جیسے لبے اعجاز مشیت کن کہہ دے. کہا سن سلمان، میں زمین کو حکم دوں گا، زمین پھٹ جائے گی، زمین میں سیڑھیاں بنیں گی، تو سیڑھیوں سے زمین کے نیچے اترنا، تجھے 70,000 رازوں میں سے ایک راز کا پتہ چل جائے گا. سلمان دوڑتا ہوا آگے بڑھا. نبی اللہ نے حکم دیا، زمین پھٹی، سیڑھیاں بنی. سلمان سیڑھیوں سے زمین کے نیچے اترا تو کیا دیکھتا ہے؟ 70,000 نور کے شہر ہیں. 70,000 نور کے شہروں میں 70,000 نورانی قیابان ہیں. 70,000 نورانی قیابانوں میں 70,000 نور کی شاہراہیں ہیں. 70,000 نور کی شاہراہوں میں 70,000 نور کی مسجدیں ہیں. 70,000 نور کی مسجدوں میں 70,000 نور کے منبر ہیں، اور 70,000 نور کے منبروں پر لسان اللہ ہے جو وحی الہی کی ترجمانی میں متحرک ہے. سلمان مسجد کے اندر داخل ہوا اور ستون مسجد کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا. میرے مولا نے خطبہ دینا شروع کیا. سنونی سنونی قبل ان تفقدونی، تم بھی سن لو اور وہ بھی سن لے جو ستون مسجد کے پیچھے چھپا ہوا کھڑا ہے. تم بھی سنو اور وہ بھی سن لے جو ستون مسجد کے پیچھے چھپا ہوا کھڑا ہے. مولا ایک طرف یہ رفعتیں، یہ بلندیاں، ایسے فضائل، ایسے مناقب، کچھ جاننا چاہتا ہوں. کہا پوچھ ساسا. کہا یہ بتائیں کہ آپ کی عظمت تو ہے، لیکن انبیاء کرام وہ افضل یا آپ افضل؟ یہ افضل ہیں یا آپ افضل ہیں؟ میرے مولا نے مسکرا کے کہا مرد کے لیے اچھی بات نہیں ہے کہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرے، لیکن اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے فَعَمَّ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ان نعمتوں کو بیان کرتے رہنا جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے. کہا پوچھ، ہمت کر، جرت سے کام لے. ساسا نے کہا آپ افضل ہیں یا آدم افضل ہے؟ اب سنیے گا، یہ بڑی بحث ہوتی ہے کہ کون افضل. علی نے خود بیان کیا ہے کون افضل. استدلال تو بعد میں آئے گا، پہلے معصوم کا نص موجود ہے. معصوم کا نص سے معصومین موجود ہے. مولا علی کی عظمت کے حوالے سے کہا پوچھ. کہا آپ افضل ہیں یا آدم افضل ہے؟ کہا میں آدم سے افضل ہوں. اچھا اب دیکھیں مولا کا شاگرد ہے. کہا کہ دلیل مولا آنے والے زمانے یہ تو سن لیں گے کہ آپ آدم سے افضل ہیں کہ دلیل بھی تو دیں. کہا دلیل یہ ہے کہ اللہ نے منع کیا تھا کہ گندم نہ کھانا، مگر آدم نے کھایا. میں وہ ہوں جس سے کبھی منع نہیں کیا، پھر بھی علی نے کبھی نہیں کھایا. کہا مولا آپ افضل ہیں یا نوح افضل ہے؟ آپ افضل ہیں؟ کہا میں نوح سے افضل ہوں. کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ جب تنگ آ گئے نا تو بددعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر دیا نوح نے کہ پروردگار اس امت سے تنگ آ گیا میں، اب ان پر عذاب نازل فرما. ساسا گواہ رہنا 25 برس تک علی خاموش رہا مگر کبھی امت کے لیے بددعا نہیں کی. کہا مولا آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہے؟ کلیم اللہ، جس سے اللہ باتیں کرے، جس سے اللہ باتیں کرے اسے کلیم کہتے ہیں، اور جس کے لہجے میں باتیں کرے آواز بھی لیتا ہے نا تو اسی کی لیتا ہے، آواز لیتا ہے تو اچھا دیکھیے جو پردے کے پیچھے سے جو آواز آئی
تو پردے کے پیچھے اللہ تو نہیں ہو سکتا، محدود ہو گیا نا، اگر محدود ہو گیا. جو ادھر ہو اور ادھر نہ ہو، ماشاءاللہ جو ادھر ہو اور اگر نہ ہو ادھر نہ ہو، نہیں ہے. وہ تو اللہ ہے نہیں. لیکن ہاں آواز ضرور آتی تھی. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ جو وحی لا رہا ہے فرشتہ، وہ بھی تو سن رہا ہے نا کہیں سے. واہ 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 واہ. بھائی جبریل کو بھی تو آواز آتی ہوگی، جبریل کو بھی تو آواز آتی ہوگی، تبھی تو وہ وحی لے کے آتا ہے نا. یا کہیں پڑھتا ہوگا لوح محفوظ پر. اچھا پڑھو، اس کی بھی آواز آنی چاہیے. اچھا گفتگو تو ہے، گفتگو تو ہے. اس لیے کیونکہ بی بی زہرا کا لقب کیا ہے؟ محدثہ. محدثہ مطلب جو حدیث بیان کرے. کیا حدیث بیان کرے؟ صرف وہ نہیں جو نبی کہے. حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ اللہ نے پیغام بھیجا پیغمبر کے پاس، پیغمبر نے وہ عوام کو سنا دیا. توجہ ہے؟ اپنی زبان میں سنایا اسے حدیث کہتے ہیں، لفظ با لفظ سنایا اسے قرآن کہتے ہیں. دونوں پیغام ہے خدا کے، اس لیے دونوں حجیت میں حدیث ہو یا قرآن برابر ہے. اور بلکہ آپ کسی بھی عالم سے دریافت کر سکتے ہیں، بعض آیتیں اور احکامات وہ ہیں جسے رسول کی حدیث نے منسوخ کیا. توجہ ہے، منسوخ کر دیا، حدیث نے منسوخ کیا. بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جسے حدیث نے آیت کو منسوخ کیا. جیسے مثال کے طور پہ آیائے نجوہ، یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ دیکھیے کیا کہ رسول اللہ بیٹھتے تھے تو بہت سے لوگ ایسے تھے چلاک قسم کے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملکوں میں جو نیتا ہوتے ہیں، پولیٹیشین ہوتے ہیں، تو پبلک پہ روب جمانے کے لیے وہ یا تو فوٹو کھچاتے ہیں، ایسے کھڑے ہو جائیں گے سیاستدان کے ساتھ پاس، ایسے ہی نا قیدی صاحب، یا کانا پھوسی ایسے کریں گے کہ جس سے پبلک پہ یہ روب بیٹھ جائے کہ یہ بڑا قریبی ہے. تو بیچارے عرب جب آ کے بیٹھتے تھے تو کچھ لوگ ایسے تھے جو ہر وقت رسول کے کان میں گفتگو کرتے تھے، ایسے کر کے جیسے انہیں لگے کہ ہم بڑے قریبی ہیں رسول اللہ کے. تو اب اللہ نے آیات نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم الصدقہ. اگر رسول سے ایسے نجوا کرنے آؤ نا تو صدقہ دے کر آیا کرو. یہ فری کی گفتگو کب تک ہوگی؟ یہ فری کی گفتگو جو تم کرتے ہو نا رسول اللہ سے، اب ذرا صدقہ دے کر آیا کرو. نبی کی بزم میں اگلے دن سے کرفیو لگ گیا، شمع نبوت کے دیوانے پروانے مستانے سارے غائب ہو گئے. اللہ علی. اب آیا ہے نجوہ کہ جب بھی آؤ صدقہ دے کر آؤ. اچھا مولا علی فرماتے ہیں، اچھا یہ جو ہے نا علامہ مودودی نے تفسیر میں لکھا ہے، میں نے خود پڑھا ہے تفہیم القرآن اس آیت کے ذیل میں. فرماتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ میرے پاس، اچھا یہ تو قید نہیں تھی کہ کتنا صدقہ دے کر آیا کرو، بس یہ شرط اللہ نے لگا دی کہ اب جو نبی کے پاس آؤ تو صدقہ دے کر آؤ. اب اگلے دن سے کوئی آ ہی نہیں رہا. سارے سخی جو بنتے تھے، جتنے غنی بنتے تھے، وہ سارے غائب ہو گئے. تو اب کہتے ہیں کہ کوئی شرط تو تھی نہیں کہ کتنا صدقہ دینا ہے. تو مولا علی کے پاس وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 1 دینار تھا، آپ نے اس کو چینج کرایا، 10 درہم ملے. 10 درہم کے برابر 1 دینار ہوتا تھا زمانے، جیسے آپ یورو کنورٹ کرا لیں روپے میں. تو انہوں نے 1 دینار 10 درہم لے لیے، روز 1 درہم دیتے تھے، بس میں نبوت میں آ جاتے تھے. 1 درہم دیتے تھے مولا، بس میں نبوت میں آ جاتے تھے. 1 درہم دیتے تھے مولا، جس دن جیب خالی ہوئی اللہ نے آیت اٹھا لی. اسی لیے دیکھیے سیاست کے بنائے ہوئے سخی اور ہوتے ہیں اور اللہ کے ڈھالے ہوئے سخی اور ہوتے ہیں. جو سیاست نے سخی بنائے انہوں نے انگوٹھیاں تو بہت دی مگر اللہ کی سند حاصل نہ ہو سکی. اور جو سخی اللہ نے ڈھالے تھے
انہوں نے ایک انگوٹھی دے کر تاج ولایت حاصل کر لیا. کتنی انگوٹھیاں تھیں اس کے بعد روایت میں ملتا ہے کہ علی کی نقل کرتے ہوئے اصل اور ہوتی ہے نقل اور ہوتی ہے. کہا کہ ہو سکتا ہے ہماری بھی لیے کوئی آیت اللہ تعالیٰ انگوٹھیاں بانٹ دیں. کتنی انگوٹھیاں بانٹی ہوں خرید کے بازار سے کہ شاید اللہ کوئی سند بھیج دے. لیکن علی کی ایک انگوٹھی ادھر دی ادھر اللہ نے تاج ولایت نازل فرما دیا. ایک روٹی دی حلتا کا تاج نازل فرما دیا. سوئے چند لمحوں کے لیے رضائیں بیچ دی, نفس لے لیا, نفس بیچ دیا, رضائیں لے لی. ایک ضربت علی کی تلوار اٹھی اور گری, اور جب مشیت نے علی کی اس یوم خندق کی ضربت کو اپنے میزان عدل میں تولا تو ثقلین کی عبادتیں رکھ دی. تو سخی اسی لیے سیاست نے تو سخی بہت بنائے, مگر دل میں اگر کوئی سخی ہے کسی کے تو وہ بس ایک ہے. یہی وجہ ہے کہ فقیر اگر ان کے ماننے والوں کے بھی دروازے پر آتا ہے نا تو ان کے وسیلے سے نہیں مانگتا, ان کے وسیلے سے مانگتا. انہیں معلوم ہے کہ سیاست کے بنائے ہوئے سخی اور تھے, اللہ کا ڈھالا ہوا سخی اور تھا. جو اللہ کا ڈھالا ہوا سخی تھا اس کی تو بات ہی اور ہے کہ سائل اگر آ جائے تو علی کہتے خمبر روٹی دے دو. کہا روٹی تو گٹھڑی میں, کہا گٹھڑی دے دو. کہا گٹھڑی تو چھبڑے میں ہے, کہا چھبڑا دے دو. کہا چھبڑا تو اونٹ پر ہے, کہا اونٹ دے دو. کہا اونٹ تو قطار میں ہے, کہا قطار دے دو. قمبر دوڑے, کہا دوڑتا کہاں ہے, کہا قطار کی لجام میرے ہاتھ میں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دریائے سخاوت جو بہ رہا ہے اس میں قمبر بھی بہ جائے. اب قمبر نے راستہ تو بتا دیا, ہمیں راستہ بتا دیا. قمبر نے جنت کا راستہ کیا ہے. جنت کا راستہ اگر جنت نہ ملی تو قمبر کو ہمیں پکڑ لینا ہے روز محشر, اور قمبر سے کہنا قمبر سیب چاہیے. قمبر دوڑا ہوا جائے گا مولا کے پاس, کہا سیب مانگ رہا ہے, گنہگار ہے, محب ہے, لیکن آپ کا چاہنے والا ہے, آپ کا جانثار ہے آپ کا. تو مولا کہیں گے سیب دے دو, پریشان کیوں ہو رہا. تو قمبر کہے گا مولا سیب تو پیڑ پر ہے. تو مولا کہیں گے پیڑ دے دو. کہا بھئی پیڑ تو باغ میں ہے. مولا کہیں گے باغ دے دو. کہا باغ تو جنت میں ہے. مولا کہیں گے جنت دے دو. راستہ بتا دیا ہے کہ جب روٹی کے بدلے اونٹ کی قطار مل سکتی ہے تو سیب کے بدلے جنت کیوں نہیں مل سکتی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آیا نجوہ سخاوت مولا کائنات کی تو پہچاننا ہے اسے تو علی کے ذریعے پہچاننا ہے. اس لیے معرفت حاصل کرنا علی کی ضروری ہے کہ بنا مولا کائنات کی معرفت کے اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. یہی سبب ہے کہ علی کی معرفت کے اب معیار بن گئے مولا کائنات کی معرفت کے, کہ جس علی کو اللہ جانتا اور جس علی کو نبی جانتے ہیں اس علی کو حبیب حیدر نہیں جان سکتے. کیوں؟ کیونکہ نبی نے فرمایا کہ علی تجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے یا میرے. یہ جو معیار ہے نا مقام الوہیت اور عصمت, اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا.
یا تو اللہ جانتا ہے اس علی کو یا رسول جانتے ہیں. جھوٹا ہے وہ انسان جو یہ کہتا ہے میں نے علی کی مکمل معرفت حاصل کر لی، کیونکہ علی کی مکمل معرفت حاصل کرنے کے لیے یا تو خدا ہونا چاہیے یا رسول خدا ہونا چاہیے. اچھا اس کے بعد جو منزل ہے وہ خاص قلب سلمانی اور قلب بوذری کی ہے. زحمت تمام کر رہا ہوں 5 منٹ. قلب سلمانی اور قلب بوذری، سلمان و بوذر. جس علی کو سلمان جانتے ہیں اس علی کو ابو ذر بھی نہیں جانتے. اسی لیے نبی نے فرمایا تھا اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے تصدیق کی. کسی نے پوچھا نا مولا سے کہ مولا کیا نبی نے یہ فرمایا تھا؟ کہاں فرمایا؟ کسی صحابی نے پوچھا چھٹے امام کے کہ مولا نے یہ فرمایا کہ اگر ابو ذر کو یہ پتہ چل جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو قتل پر راضی ہو جائے. قتل پر سلمان کے راضی ہو جائے. حالانکہ یہ دونوں ایک اسٹیج پر ہیں. اب تیسرا جو درجہ ہے وہ عرفا کا ہے، وہ قلندروں کا ہے، وہ روحانی لوگوں کا ہے. جس علی کو شہباز قلندر جانتے ہیں اس علی کو ہم نہیں جانتے. جس علی کو شہباز قلندر جانتے ہیں اس علی کو ہم نہیں جانتے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ شہباز قلندر جیسا ولی اللہ، شہباز بھی تو ولی ہے نا، علی بھی ولی ہے، لیکن علی اللہ کے بنائے ہوئے ولی ہیں، شہباز علی کے بنائے ہوئے ولی ہیں. شہباز قلندر جیسے ولی اللہ. کون ہے شہباز؟ معمولی انسان ہے، معمولی ہے نہیں. قلندر کسے کہتے ہیں؟ قلندر کا جو لفظ ہے نا، اب اگر لغت اٹھا کے دیکھیں تو اس میں جو ریچھ کا ناچ ہوتا تھا، ڈگڈگی بجانے والا جو ہوتا ہے، اور ریچھ کھیل تماشا جو ہوتا ہے ریچھ والا، بالکل اسے قلندر. میں وجہ تسمیہ بتا رہا ہوں آپ کہ ایک بار قلندر آئے ملتان میں، وہ ڈگڈگی بجا رہا ہے تو قلندر دیکھنے لگے، اسے بلایا ادھر آؤ. کہا جی سرکار. کہا کیا دکھا رہے تھے؟ کہا کھیل تماشا دکھا رہا تھا. کہا اس لیے تجھے قلندر کہتے ہیں؟ کہا جی. کہا وہ تو میں بھی دکھا سکتا ہوں. کہا کیا مطلب؟ کہا تیرے دل میں کوئی تمنا ہے؟ اب وہ ریچھ کا ناچ دکھانے والا بیچارہ معمولی سا آدمی مسکرا کے کہتا ہے کہا ہاں ایک تمنا ہے. کہا کیا؟ کیا بادشاہ بننا چاہتا ہوں. کہا اچھا. اب اپنی جھولی میں سے 2 لکڑیاں نکالی قلندر نے، زمین میں گاڑی. کہا ذرا اس کے درمیان سے گزر. وہ جیسے اس کے درمیان سے گزرا کسی اور مملکت میں پہنچا جس کی فوج سرحد پہ تاج لیے ہوئے کھڑی تھی. جیسے ہی آگے بڑا سر پہ تاج رکھ کے کہا مبارک ہو، تو اس مملکت کا بادشاہ بن گیا. کہا کیا مطلب؟ کہا رات ہمارا بادشاہ مرا تھا، اس کی وصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے جو اس سرحد میں داخل ہوگا وہ میرا داماد بھی بنے گا، اس مملکت کا بادشاہ بھی بنے گا. نکاح کی تیاری کر، ظہر کے بعد تیرا عقد ہے. نکاح ہوا بادشاہ کی بیٹی سے. 1 2 3 4 5 6 7 برس گزر گئے، حکومت کرتا رہا. ایک دن اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے جنگل گیا، سپاہیوں سے بچھڑ گیا، فوج سے بچھڑ گیا. گھوڑے کو مہمیز کرتا ہوا دوڑاتا ہوا راستہ تلاش کر رہا تھا. اچانک گھوڑے کو روکا، دیکھا وہی 2 لکڑیاں گڑی ہوئی ہیں زمین پر، جس کے درمیان سے ہو کر جب گزرا تھا تو اس مملکت کا بادشاہ بن گیا تھا. گھوڑے سے نیچے اترا، کچھ سوچنے لگا، لکڑیوں کو دیکھنے لگا. 2 قدم آگے بڑھا، لکڑیوں کے درمیان سے ہو کے دوبارہ گزرا، وہیں پہنچ گیا جہاں سے چلا تھا. گاؤں والے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، قلندر مسکرا رہے ہیں. کہا قلندر یہ کیا تھا؟ مسکرا کے قلندر نے کہا کھیل تماشا. کھیل تماشا. 2 عظمتوں والا قلندر
کہ جس کا چاہنے والا اگر ذبح ہو جائے، بوٹیوں میں تبدیل ہو جائے، سالن بنا دیا جائے، سپاہی کھا لے اور شام ہو جائے اور قلندر آواز دے سرمست و بوزلہ بہار، تو پھر لہو کے بکھرے ہوئے قطرات آپس میں یکجا ہوں اور منتشر بوٹیاں آپس میں یکجا ہوں اور یہ کہتا ہوا اٹھے، آیا سرکار، آیا سرکار، آیا سرکار۔ وہ عظمتوں والا کہتا ہے کہ سگے کوئے شیر یزدانم، کیا مرتبہ ہوگا ان کی نظروں میں مولا کائنات کا، کہ جو مردوں کو زندہ کر دے، جو عصا مارے تو بادشاہ کا محل سرنگوں ہو جائے، وہ کہے کہ دروازے کا نہیں گلی کا، کہا دروازے کا کیوں نہیں کہا، کہا دروازے پہ جاؤں تو جاؤں کیسے، دروازے پہ تو بھیڑ لگی ہوئی ہے، دروازے پہ سلمان ہے، بوذر ہے، قمبر ہے، مقداد ہے، عمار ہے، جاؤں تو کیسے جاؤں۔ تو جو مقام قلندر کے دل میں ہے مولا کائنات کا، وہ ہمارے دلوں میں نہیں ہو سکتا۔ تو پہلا جو معیار ہے وہ خود مقام الوہیت اور عصمت ہے۔ جس علی کو علی اللہ جانتے ہیں اس علی کو ہم نہیں جانتے، جس علی کو نبی جانتے ہیں اس علی کو ہم نہیں جانتے۔ دوسرا درجہ صحابیت کا، جس علی کو سلمان و بوذر جانتے ہیں اس علی کو ہم نہیں جانتے۔ تیسرا درجہ عرفاء کا ہے، جس علی کو قلندر جانتے ہیں اس علی کو ہم نہیں جانتے۔ چوتھا درجہ ہم مومنوں کو اور عزاداروں کا ہے، جس میں انیس بھی ہیں اور جس میں دبیر بھی ہیں۔ انیس سب سے بڑے شاعر، انیس سے بڑا کوئی شاعر نہیں، 1400 سال تاریخ پر مشتمل۔ میرا تجزیہ انیس سے بڑا شاعر نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا قیامت تک، اس لیے کیونکہ دو طرح کے ذاکر ہوتے ہیں، ایک وہ جو پرائیویٹ ہوں اور ایک وہ جو سرکاری ہوں۔ نہیں سمجھے آپ؟ بھئی میں اپنے گھر میں اسکول کھول لوں، یہ پرائیویٹ ہے، اور ایک جسے اجازہ حاصل ہو سرکار کا، توجہ ہے، اسے سرکار کا اجازہ حاصل ہے۔ اب میں اگر ذاکری کر رہا ہوں، ممبر پر آ رہا ہوں، تو ضروری تو نہیں ہے کہ مولا سے اجازہ لیا ہوا ہوں، لیکن دبیر اور انیس وہ ہیں جنہیں سند مولا نے مرحمت فرمائی ہے، مہر ثبت کر دی، مہر ولایت جن کے قصیدوں پر ثبت ہو، وہ انیس، وہ دبیر۔ انیس کے بعد جو درجہ ہے وہ دبیر کا ہے، انیس کے بعد جو درجہ ہے وہ دبیر کا ہے۔ یہ چوتھا درجہ ہے۔ دبیر کی نظروں میں علی کا مقام کیا ہے؟ دبیر کہتے ہیں علی کی ذات کی بات نہیں کر رہا، علی کے کردار کی بات نہیں کر رہا، علی کے جسم مبارک کی بات نہیں کر رہا، علی کے جسد اطہر کی بات نہیں کر رہا، علی کی قبر کی بات نہیں کر رہا، علی کی ذریع مبارک کی بات نہیں کر رہا، علی کے حرم کی بات نہیں کر رہا، نجف کی بات نہیں کر رہا۔ جس زمین میں علی کا جسم مدفن ہے اس میں جو سینکڑوں ذرات ہیں، اور ان ذرات میں سے جو ایک ذرہ ہے دبیر اس کی بات کرنے لگا ہے، وہ علی سے منسوب ہو کر دبیر کی نظروں میں اتنا وزنی ہو گیا کہ دبیر کہتے ہیں نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے۔ نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے، نہ لوں میں عرش ترے بوتراب کے بدلے۔ ہمارے دلوں میں ہمیشہ یہ شمع ولایت روشن رہے، اور آنے والی نسلوں میں، ان کی روحوں میں اور ان کے قلوب میں
یہ شمع ولایت ہمیشہ روشن رہے. ان کی توفیقات اور ہماری توفیقات میں اضافے کے لیے پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ اپنی کلیجے کی طاقتوں کو یکجا کر خراج عقیدت مولا کائنات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے نجف کی دہلیز تک اپنے آوازوں کو پہنچائیے اور میری آواز میں اپنی آواز ملا کے نعرہ حیدری